تو یہ جو بھی جو ہے یہ چلا ہے، یہ قطعاً کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے جس کے جو ہے وہ ایسے خیالات ہوں. اور آپ یہ دیکھیں ان کی گمراہی کی گہرائی دیکھیں. جو یہ فورن ایجنٹ کے طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ جو ان کی نشاندہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ یہ ان کا اپنا حال دیکھیں کہ افغانستان جہاں پہ وہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور ایمن الظہری جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، افغانستان نے آج تک یہ الزام نہیں لگایا پاکستان کے اوپر کہ جی وہاں سے جو ہے وہ ڈرون چلا ہے یا چلایا گیا ہے یا کوئی سپیس جو ہے وہ دی گئی ہے. یہ بدبخت جو ہے یہ الزام بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. تو یہ گمراہی ہے. اس گمراہی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پوری قوم کو، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد کوئی شک شبہ نہیں رہا. ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے یہ فورن ایجنٹ ہے اور یہ فورن ایجنڈے پہ اور فورن جو ہے وہ پیسے پہ جو ہے اس ملک میں افراتفری اور انارکی جو ہے پھیلانے کے ایجنڈے پہ گامزن ہے. اور اس جو یہ ٹرینڈ انہوں نے جو ہے چلایا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ ان کی ملک دشمنی اور جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں کسی وقت میں ان کو سپورٹ ملتی رہی ہے ان چیزوں سے، ان فیملی سے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ گمراہی میں اس حد تک جو ہے وہ گزر گئے کہ انہوں نے وہ باتیں کی کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ دہرایا نہیں جا سکتا، جن کو جو ہے وہ زبان پہ نہیں لایا جا سکتا، جن کی صرف مذمت ہی جو کی جا سکتی. فواد چوہدری کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اپنا اسلام آباد کے ضلعوں کے وزیر داخلہ ہے اور فیصل آباد میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ فیصل آباد میں کیسے آ گئے؟ معاملہ یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ ایک بات وہ میرے حق میں کر بیٹھے تھے، اس کے بعد ان کی جتنی چھترول ہوئی ہے نا پی ٹی آئی میں، اس چھترول کے جواب میں اب وہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی بات روز کر کے تو اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وفاق کے پاس ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا بجٹ جو ہے وہ ایک صوبہ نہیں 2 صوبوں کو ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے. اور نادرا کی، واپڈا کی، دوسرے اداروں کی ریچ جو ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایسا جو ہے وہ جگہ ہو سکتی جہاں پہ ان کی ریچ نہیں ہے. دیکھیں یہ وفاق اور صوبائی حکومتیں یہ جو ہے یہ ایک نظام کا حصہ ہے، آئینی رول ہے سب کا، قانونی رول ہے. ہم نے صوبوں کے رول کو جو ہے وہ بالکل اسے جو ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ اس قسم کی گفتگو کرنے کی بجائے جو ہے وہ ڈھنگ کا جو ہے وہ کام کریں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم 13 کو جو ہے وہ جلسہ کریں گے، اس کے بعد 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیں گے. وہ بھئی کس بات کا الٹیمیٹم دے رہے ہو کہ الیکشن کراؤ؟ وہ پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو تو جو ہے وہ ہٹا لو. یعنی تمہاری یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ایک دن ایک بات کرتے ہو، اس کے بعد دوسرے تیسرے دن اور بات شروع کر دیتے ہو. آج سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے عمران خان نے پوری قوم کے سامنے میڈیا پہ آ کے کہا کہ اس چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. وہ اب کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جی 1 مہینے بعد الیکشن کرا دو، ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں؟ وہ پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹاؤ نا. اور اس کے خلاف جو تم نے اپلیکیشن دی تھی وہ جو اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں جو آپ نے درخواست دی وہ تو اگلے دن آپ نے واپس لے لی ہے. پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹا لیں تو اس کے بعد پھر آئیں بات کریں. پھر اس کے بعد اسمبلیاں دونوں توڑیں، پنجاب اسمبلی توڑیں، کے پی کے اسمبلی توڑیں، جو استعفے دیے ہیں وہ ایکسیپٹ کرائیں، اس کے بعد پھر الٹیمیٹم دیں. ورنہ اس طرح کا الٹیمیٹم جو ہے یہ آپ کی 2 نمبری ہے. یہ 2 نمبر الٹیمیٹم جو ہے اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ یہ آپ کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری کرتے ہیں، تیسرے دن تیسری کرتی ہیں. آپ نے اگر الٹیمیٹم
کوئی اس قسم کا دینا ہے جس قسم کا 25 مئی کو تھا، تو آپ ذہن نشین رکھیں کہ پرامن جلسہ، پرامن احتجاج جو ہے وہ بالکل آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے، ملک کا آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ نے وائلنس کی، اگر آپ نے کوئی دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا تو 25 مئی سے زیادہ جو ہے نا برا حشر جو ہے وہ آپ کا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے ہماری پوری تیاری ہے۔ رانا صاحب، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے آج کہا ہے کہ 14 اگست سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، اس حوالے سے مجھے داخلہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں وہ شہزاد اکبر والا کام تو میں نہیں کر سکتا کہ میں پہلے خبریں دوں کہ جی فلاں کو گرفتار کیا جائے گا، فلاں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ایف آئی اے اس وقت 2 انکوائریز کر رہا ہے۔ ایک انکوائری جو یہ آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے جس بات کی کہ وہ جو انہوں نے اس جو ہے وہ لسبیلا کے اس آنے کے بعد جو ٹرینڈ چلائے انہوں نے اور ملک دشمنی پہ مبنی جو ہے وہ باتیں کی ہیں، ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے انکوائری کر رہا ہے۔ اس انکوائری ٹیم میں جو پہلے ایف آئی اے کے آفیسرز پہ تھی، اس میں ہم نے جو ہے وہ جو ہماری ایجنسیز ہیں سول اور عسکری، ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے اور وہ آج نوٹیفائی کیا ہے ان کو۔ ایک انکوائری وہ ہو رہی ہے اور ایک انکوائری جو ہے وہ ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رپورٹ ہے، فیصلہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ان انکوائریز کے نتیجے میں جس کے خلاف جو جرم ثابت ہوگا اس کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اور جو اس میں ملزم قرار دیا جائے گا اس کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جائے گا۔ لاسٹ کویسچن جی۔ ٹی ایل پی کی جانب سے بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رانا صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے، ہم 1 سال سے اجازت مانگ رہے ہیں، اب وہ فیض آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 12 سے آئے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں دے دی۔ نہیں دیکھیں، ٹی ایل پی کے متعلق مجھے معلوم یہ پڑا ہے کہ وہ فیض آباد چوک میں جلسہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جلسہ جو ہے وہ کریں وہاں پہ لیاقت باغ میں کر لیں، یا اسلام آباد میں 2 جگہ ہیں، ایک H9 وہ جگہ جو ہے گراؤنڈ جو ہے اور دوسرا پریڈ گراؤنڈ۔ یہ دونوں جگہ ایسی ہیں کہ یہاں پہ جلسہ کرنے یا احتجاج کرنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ اجازت دی ہے یا ان چیزوں کو ان کو مختص کیا ہے۔ تو وہاں پہ اگر یہ دونوں جماعتیں جلسہ کرنا چاہتی ہیں جلسہ کریں، احتجاج کرنا چاہتی ہیں احتجاج کریں، لیکن وہ جو پیرامیٹرز ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، ان کو سائن کرنا پڑے گا، ان کو اوبے کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق جو ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک جمہوری طور پہ جو ایک جمہوری معاشرے کی، جمہوری ملک کی پہچان ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ٹی ایل پی بھی جلسہ کرے، پی ٹی آئی بھی کرے، اور بھی کوئی کرنا چاہتا ہے، لیکن چوکوں میں روڈز کو بند کرنا اور لوگوں کو انکنوینئنس دینا یہ سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے، ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے اور گورنمنٹ کا بھی ریزالو ہے کہ ایسی کسی ایکٹیویٹی کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تھینک یو جی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، توشہ خانہ ریفرنس میں آپ مجھے بتائیں کہ نہ اس نے ٹی سیٹ چھوڑا ہے، نہ اس نے وہاں پہ کوئی سونے کا قلم تھا وہ چھوڑا ہے، نہ اس نے وہاں پہ کوئی اور کوئی چیز تھی وہ چھوڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ 2+2=4 ہے، 2+2=4 ہے کہ انہوں نے وہاں سے گھڑیاں اٹھائیں، ان کو جو ہے وہ فروخت کیا دکان پہ، وہاں سے پیسے لے کے 20% جو ہے وہ جمع کروا دیے، 80% جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال دیے۔ ایک غیر قانونی کام، ایک غیر اخلاقی کام جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان اثاثوں کو اپنے جو ہے وہ ایسٹس میں اپنی ڈیکلیریشن میں شو نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک آدمی کو صرف اس بات پہ نااہل کر دیا جائے کہ جی وہ بیٹے کی فیکٹری میں ملازمت کا اقامہ تھا، اور وہ بھی شاید اس لیے تھا کہ لوگ آنے جانے کے لیے وہ ویزے کی پرابلم سے بچنے کے لیے کر لیتے ہیں، تو اس میں ملازم تھا، تنخواہ لے سکتا تھا، لی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ذات کا جو تنخواہ جو ہے وہ واجب الادا کے لیے ڈکلیئر نہیں کیا، لہٰذا ساری زندگی کے لیے نااہل۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو توشہ خانہ میں جو اس نے وہاں پہ غیر اخلاقی حرکت کی، جو ملک کی بدنامی، اب دیکھیں نا وہ گھڑی جو ایک ملک کے بادشاہ نے جو ہے وہ اسے دی،
وہ جب دبئی کی دکان پہ بکنے کے لیے گئی تو وہ دکانداروں نے فون کیا ادھر کہ جی یہ آپ کے لیے ہم نے گھڑی بنائی تھی خاص طور پہ، تو یہ ادھر بک رہی ہے، تو یہ چوری ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی. تو جب انہیں پتہ ہوا تو پتہ لگا کہ جناب یہ فلاں صاحب جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. تو اس وقت سے اس ملک کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے کشیدہ ہو گئے. تو غیر اخلاقی حرکت کی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان چیزوں کو کروڑوں روپے کا فائدہ اٹھایا، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. تو کروڑوں روپے کا فائدہ اٹھا کے ایسٹس حاصل کر کے ڈکلیئر نہ کرنے پہ آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک معیار انہوں نے قائم کیا ہے کہ جی تنخواہ نہ لینے پہ جو ہے وہ نااہل کیا گیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے مطابق یہ کیوں کر بچ سکتا ہے؟ یہ ہر قیمت پہ یہ ریفرنس دائر ہونے کی دیر ہے، یہ نااہل ہوگا. لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.